بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید ہوں، اس وقت سفر میں ہوں۔ زیادہ وقت شہر سے باہر گزرا، لیکن جو تازہ اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس پہ تو بالکل اتفاق رائے پختہ ہو گیا، بہت دن پہلے ہی ہو چکا تھا کہ عمران خان کو تو بہرحال نہیں آنے دیا جائے گا اور پی ٹی آئی کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب تازہ تجویز یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر بھی یعنی انہی پارٹی میں سے بنایا جائے۔ اس کے لیے جہانگیر ترین کا نام ہے، انہیں 20 سیٹیں دلوائی جائیں اور وہ اپوزیشن لیڈر بنے، اور وہ اسی ظاہر ہے وہ اسی قسم کے اپوزیشن لیڈر ہوں گے جیسے یہ اپنا موجودہ اپوزیشن لیڈر ہے۔ اور یہ بساط تو چھالی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، وہ ایک مسئلہ بڑا ٹیڑھا درپیش ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر پولنگ نہ ہوئی، عمران خان صاحب تو مسلسل اعلان کر رہے ہیں کہ مجھے بے شک جیل بھیج دیں اور میری پارٹی لڑے گی، اور اگر وہ الیکشن لڑے گی چاہے وہ بالکل گمنام آدمی ہو، چاہے کوئی محمد بشیر ہے جس کی شکل بھی کسی نے نہ دیکھی ہو، تو اگر اس کو 50,000 ووٹ پڑ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کی صورت تو یہی ہے کہ ہر طرح سے روکا جائے اور صرف وہی لوگ میدان میں ہوں۔ اس میں پھر اندیشہ یہ ہے کہ سرے سے لوگ ووٹ ڈالنے نہ آئے، اگر وہ بائی کاٹ کی اپیل کر دیں تو ووٹ ڈالنے آئے ہی نہیں۔ تو اگر 10%، 7%، 8% پولنگ ہوئی تو کیا ہوگا؟ اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، کچھ لگ بھگ 40 برس ہوتے ہیں، میں نے امیر عبداللہ خان نیازی کا انٹرویو کیا مشرقی پاکستان میں، جنہوں نے ہتھیار ڈالے تھے۔ تو میں ان سے پلٹن میدان کے بارے میں ایک کے بعد دوسرے سوال کرتا رہا، اور وہ 6 فٹ 3 انچ کا آدمی اور اس کا 1 فٹ کا ترا جو ہے وہ اس کے چہرے پہ رفتہ رفتہ کچھ پریشانی کے اور پھر رنج کے آثار نمودار ہوئے، اور اس نے مجھ سے کہا آپ پلٹن میدان سے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ میں نے کہا جناب جنرل صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں اس سے باہر کیسے نکلوں، ہماری تو تاریخ ابھی تک وہیں کھڑی ہے۔ آج مجھے احساس ہوا کہ ہم ایک دلدل میں کھڑے ہیں اور اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس سے آگے بڑھنے کی شرائط یہ ہے کہ کسی طرح نواز شریف یا زرداری میں پوری سمجھوتا ہو جائے، تو ان میں سمجھوتا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بلاول کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، وہ نواز شریف کو خود بننا چاہتے ہیں، اور جن لوگوں کو فیصلہ صدر کرنا ہے انہیں لگتا ہے کہ شہباز شریف سب سے سازگار آدمی ہیں، نواز شریف صاحب ڈیفیکلٹ یعنی پرابلمس پیدا کریں گے۔ تو یہ تو اتفاق رائے ہو گیا، اور اس پہ ان سب کو مبارکباد دینی چاہیے۔ یہ اتفاق مبارک و مومنوں کے لیے کہ یک زباں ہے فقیہان شہر میرے خلاف۔ لیکن آگے پھر مولوی صاحب کا حصہ کہاں گیا؟ ظاہر ہے انہیں بھی حصہ دینا ہوگا۔ تو یہ ہے صورتحال کہ جس میں ابھی پوری طرح اتفاق رائے نہیں ہو سکا، اس لیے ابھی تک ہم نواز شریف کے اعلان پہ یقین ہے، شہباز شریف کے اعلان پہ یقین نہیں کر سکتے کہ ضرور نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے، کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ نومبر میں الیکشن ہو جائے بر وقت ہم حکومت چھوڑ دیں گے، تو ساتھ ہی کہا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں الیکشن کمیشن چیئرمین جس کی حیثیت ایک منشی سے زیادہ نہیں ہے، وہ الیکشن کی تاریخ طے کرے گا۔ یعنی قوم کو ایسا احمق سمجھ رکھا ہے کہ بھائی فیصلہ یہ کریں گے، اعلان وہ کرے گا، بھائی جو اس کو بتایا جائے گا، منشی کا کام یہ ہوتا ہے جو اس کو بتایا جائے وہ کیا۔ اچھا، یہ میں آپ سے کل عرض کر چکا ہوں، میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ مزید لوگ گرفتار ہوں گے، مزید مقدمات بنائے جائیں گے۔ اچھا، ان مقدمات میں جو ہے وہ اس میں ایک پہلو اور سامنے آیا ہے، مختلف لوگوں سے گفتگو ہوئی کہ مقدمات بنانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ اصل کام کو بھول جائیں جو پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا ہے۔ وہ اصل کام کیا کیا ہے وہ آپ کو پتا ہے، قانون تبدیل کر ڈالا، اپنے سارے کیس کرپشن کے ختم کر دیے۔ شہباز شریف صاحب نے جو منی لانڈرنگ کی تھی، جس کے دستاویزی ثبوت بھی تھے، گواہ بھی تھے، وعدہ معاف گواہ بھی تھے، وہ اچانک اس دن جس دن ان کی پیشی تھی وہ وزیر اعظم بن گئے، اور اسی طرح اور باقی لوگوں کے مقدمات بھی ختم ہو گئے۔ پھر ایک آدھ ترمیم نہیں کی گئی، 34 ترامیم کی گئی، 34 شکیں ختم کر دی گئی، اور صدر عارف علوی نے تو اس میں دستخط نہیں کیے، لیکن ظاہر ہے وہ خود بخود نافذ ہو گیا۔ ان میں 6 ترامیم ایسی ہیں کہ جو کمال ہے، یعنی قانون دانی کی تاریخ، قانون سازی کی تاریخ میں
جیسی خوبصورت شکلیں کبھی ترامیم کبھی دیکھنے میں نہیں آئیں گی. تمام ترامیم یکم جنوری 85 سے لاگو ہوں گی، اور ظاہر ہے 85 میں کون اقتدار میں آیا تھا. دوسری یہ ہے کہ اہل خانہ کے ساتھ سے ملزم کے ساتھ سے تصور نہیں ہوں گے. یعنی میں نے اگر کوئی پیسہ بنایا ہے ناجائز اور اپنی بیگم کے نام پہ بچوں کے نام پہ ہے تو وہ میرا نہیں ہے. قانون یہ کہتا ہے وہ انہی کا ہے، یعنی قانون کی نگاہ میں وہ انہی کا ہے. ٹھیک ہے. تیسری یہ کہ احساسوں کو ناجائز ثابت کرنے کی ذمہ داری نیب پر ہے، ملزم جواب دہ نہیں ہے. اب نیب کیوں انیشیٹو لے گی جی؟ سرکاری لوگوں کے خلاف نیب کیوں انیشیٹو لے گی؟ ملزم کی جائیداد کی قیمت مارکیٹ کی بجائے ڈی سی ریٹ پہ ہوگی، اربوں کی جائیداد کروڑوں میں ظاہر ہوگی. یعنی ڈی سی ریٹ کیا ہوتا ہے کہ اپنا ایک جگہ گلبرگ لاہور میں یا ڈیفینس کراچی میں اگر پلاٹ کی قیمت اگر 10 کروڑ ہے تو ڈی سی ریٹ 2-3 کروڑ روپے ہوگا. تو پانچویں ترمیم یہ ہے کہ دوران کیس ملزم جائیداد بیچ سکتا ہے. یہ ایسا قانون ہے کہ میرا خیال ہے کہ عدیم النظیر قانون ہے. ایسا قانون ہو نہیں سکتا. تو جو مقدمہ چل رہا ہے وہ متنازع ہے مگر وہ بیچ سکتا ہے. تو ایک اس سے بھی اعلیٰ ترمیم ہے کہ کیس اگر ثابت نہ ہو تو نیب کے افسر کو 5 سال جیل کاٹنی پڑے گی. تو اس کے بعد کسی کو کتا نے کاٹا ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ دائر کرے گا. یہ ہے جناب صورتحال، اور یہ اسی دلدل میں کھڑے ہیں جس میں 68 میں، لیکن اس میں تو 68 میں وہ کھڑے تھے اپنا، بلکہ وہ تو 70 میں گئے تھے اپنا 71 میں. ٹکا خان کہتے رہے کہ بھئی مجھے ڈھاکہ شہر میرے حوالے کر دو تو میں ان کو ڈھاکہ شہر میں داخل نہیں ہونے دوں گا. اور صاحبزادہ یعقوب علی خان رابطہ کرنے کی یا خان سے کوشش کرتے رہے، رابطہ ہی نہیں ہو سکا، اور جنرل نیازی کو بھیج دیا. اور جنرل نیازی جو ہے وہ کہتے رہے کہ میں میری لاش کے اوپر سے گزر کر ہی جا سکتے ہیں. لاش سے گزرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی. مسکراتے ہوئے انہوں نے سرنڈر کی دستاویز پر دستخط کر دیے اور رتی برابر انہیں شرم محسوس نہیں ہے. ایک لحاظ سے صورتحال وہی ہے، فرق یہ ہے کہ اب کوئی یحییٰ خان نہیں ہے. ایک لحاظ سے صورتحال وہی ہے. ہم ایک اکثریتی پارٹی جو ہے، یعنی اس کے شیخ مجیب الرحمان سے بھی زیادہ اکثریتی پارٹی ہے. اس کے تو یعنی 300 کے ہاؤس میں 160 سیٹیں تھیں، اور یہ اگر بالکل ہی صاف ستھرے شفاف الیکشن ہو تو یہ 300 کے ہاؤس میں 3 سیٹیں لے سکتے جو اس نے لی ہیں ضمنی الیکشن میں. تو اب دیکھیے دلدل سے یہ کیسے نکلتے ہیں، مال غنیمت کو کس طرح تقسیم کرتے ہیں، جہانگیر ترین کے لیے 20 سیٹیں کیسے شور کرتے ہیں، بقول فیصل بابڈا کے اپنے 40 آزاد امیدوار کیسے جتاتے ہیں، اور پھر مختلف باہم لڑ کے کس طرح اپنا میجورٹی بناتی ہیں. باہم لڑ رہی ہوں گی، اندر انڈرسٹینڈنگ بھی بعض چیزوں پہ ہوگی. اور عمران خان کو جیل میں ڈالنے کے بعد اس کے امیدواروں کو کیسے روکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ووٹروں نے اس دن پولنگ اسٹیشنوں کا رخ کر لیا تو پھر کیا ہوگا. باقی کل انشاءاللہ.